نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الامام عبدالغنی المقدسی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں عمدۃ الاحکام، اور کتاب الصلاۃ ہے، اور کتاب الصلاۃ میں جو باب ہمارے ساتھ ہے وہ ہے باب التشہد، تشہد کا باب. نبدأ على برکت اللہ. بسم اللہ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. تو مؤلف رحمہ اللہ جو پہلے حدیث لائے ہیں یہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا. کفی بین کفیہ، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، ان کی ہتھیلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہتھیلیوں کے درمیان تھی. کما یعلمنی السورہ من القرآن، جس طریقے سے قرآن کا ایک سورہ سکھایا جاتا ہے اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا. اور تشہد کے الفاظ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ تشہد کے الفاظ ہیں جو ہم سب جانتے ہیں. وفی لفظ، اور ایک اور لفظ میں یہ آیا ہے، ایک اور حدیث میں، اذا قعد احدکم فی الصلاۃ، اگر تم میں سے کوئی تشہد کے لیے بیٹھیں، فلیقل التحیات للہ، تو اس کو یہ کہنا چاہیے فلیقل التحیات للہ وذکرہ، اور تحیات کے پورے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے.
وفیہ ایک اور حدیث میں اس طریقے سے آیا ہے فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ اگر تم نے ایسا کیا فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى تو یقیناً تم نے کس پر سلام کیا عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صالح اللہ کے ہر ایک صالح بندے پر تم نے سلام بھیجا، تم نے سلام کیا اس السماء والارض جو آسمان میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں وفیہ اور ایک اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ اور تشہد میں جب بیٹھتے ہیں تو جو چاہیں دعا کر سکتے ہیں. تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں. سب سے پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ہتھیلی اپنے ہتھیلیوں میں لیا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ رفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ دیا جاتا ہے. ہاتھ میں ہاتھ لے کر سکھانا ایسا جب کیا جاتا ہے تو انسان بھولتا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو اس طریقے سے تشہد سکھایا. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی تھے، اور صحابہ میں جو علماء ہیں علماء میں سے ایک عالم تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. یہ صحابہ میں جو علماء تھے اور صحابہ میں جو کبار علماء تھے یہ ان میں سے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. ان کے علاوہ جو 3 عبداللہ ہیں جن کو محدثین عبادلہ کہتے ہیں وہ ہیں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمرو بن العاصی رضی اللہ عنہم. تو یہ 3 عبداللہ اور ہیں، لیکن یہ تینوں عبداللہ عمر میں چھوٹے تھے تو اسی لیے ان کو عبادلہ کہتے ہیں محدثین. لیکن عبداللہ بن مسعود کو ان میں شمار نہیں کرتے ہیں کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ عمر میں بھی بڑے تھے اور علم میں بھی بڑے تھے. عبداللہ بن مسعود کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا گورنر بنا کے بھیجا تھا. تو کوفہ میں جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں پر اس عہدے پر تھے تو انہوں نے وہاں پر جو مدرسے کی بنیاد ڈالی اسی مدرسے سے حنفی مذہب نکلا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود کیا عربی نہیں ہے؟ کیا انہیں عربی نہیں آتی تھی؟ عرب تھے اس زمانے کے، اور اس زمانے کے جو عرب تھے ان کی عربی بہت ہی زیادہ فصیح اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی عربی ہوا کرتی تھی ان کی. تو کیا ان کو، عبداللہ بن مسعود کو اور دوسرے صحابیوں کو خود سے کوئی دعا بنانے کی قابلیت نہیں تھی؟ یہ سوال ہے. اور یہ سوال ہر ان گمراہ فرقوں پر رد ہے جو دین میں بدعات کرتے ہیں. عجیب و غریب قسم کی دعائیں، عجیب و غریب قسم کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، نسخے کہتے ہیں یا جو بھی ہیں، یہ سب بناتے ہیں. کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں؟ ان کے پاس زیادہ علم ہو گیا؟ آنے والے حدیثوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی آئے گا. صحابہ آتے تھے، صحابہ عمر میں بھی بڑے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور ان کی عربی اعلیٰ درجے کی عربی ہوا کرتی تھی. ان کے پاس علم تھا. اس کے باوجود کیا انہوں نے اپنے طرف سے دین میں کوئی بات رکھی؟
اپنی طرف سے کوئی دعا بنائی، اپنی طرف سے کوئی نسخہ بنایا، اپنی طرف سے کوئی ایسی بات بنا کر انہوں نے اس کو دین میں شامل کر دیا، تو ایسا کرنے والے کتابوں میں ایسی من گھڑت باتوں کو، من گھڑت دعاؤں کو، یہ سب باقاعدہ اس کو لوگوں میں نشر کرتے ہیں، اس کو سنت سے جدا کرتے ہیں، ان کو سنت سے دور کر دیتے ہیں، ایسے نسخے، ایسے کتاب بنا کر، ایسے من گھڑت دعائیں بنا کر عوام کو سنت سے دور کر دیتے ہیں۔ یا سبحان اللہ۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کا علمی مقام کیا ہے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا، اور تشہد کے الفاظ انہوں نے اس حدیث میں بیان کیے ہیں۔ بس یہی نہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا، اس طریقے سے سکھایا جس طریقے سے قرآن کی ایک سورت سکھائی جاتی ہے۔ تو قرآن کی سورت کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن جس طریقے سے قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تشہد بھی سکھایا، تشہد کے بعد کی دعائیں بھی سکھائی، اور کئی دعائیں ایسی سکھائی۔ صحابہ آیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ آیا کرتے تھے اور وہ دعاؤں کی طلب کیا کرتے تھے، اس کے باوجود کہ وہ یہ قابلیت رکھتے تھے کہ وہ اپنے خود سے کوئی ایک نئی دعا بنا لے، لیکن صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ تو جو لوگ من گھڑت باتیں بنا کر، من گھڑت دعائیں بنا کر لوگوں کو سنت سے دور کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ان حرکتوں سے باز آ جائیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو، کہ یہ جرأت ہے، وہ جرأت کرتے ہیں، سنت پر جرأت کرتے ہیں، سنت کو چھوڑ کر اپنی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے رکھتے ہیں، جبکہ قرآن میں یہ صاف سیدھے طریقے سے کہہ دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ الحجرات کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مت کرو۔ تو اس میں کون سی باتیں آ سکتی ہیں؟ ہر وہ بات آ سکتی ہے جو دین کا حصہ ہے۔ تو یہی تعلیمات ہمیں قرآن سے ملتی ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے کلام کے آگے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہم اپنے آپ کو کریں۔ یہ جرأت ہے، جو ایسا کرتا ہے وہ جری ہے، جرأت کر رہا ہے، اس آیت کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد سکھایا اور دعائیں بھی سکھائی جس طریقے سے قرآن کی ایک صورت سکھائی جاتی ہے، تو اس سے یہ بھی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے وہ وحی کے ذریعے بولتے تھے، بھلے ہی وہ حدیث ہو۔ تو اسی لیے اہل السنہ والجماعت، اہل الحدیث جو سلفی ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ سنت، حدیث اگر اس کی صحت ثابت ہو جائے تو وہ بھی وحی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، صرف اور صرف وحی کے ذریعے سے ہی وہ بات کیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے یہ صحابہ جانتے تھے، اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس طریقے سے سورہ
سکھایا جاتا ہے قرآن کا، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، تشہد سکھایا ہے۔ تو اس میں عبرت ہے ہمارے لیے، اس میں بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے سامنے ہم اپنے آپ کو جھکا دیں۔ جو بھی ہمیں چاہیے ہم کو وہیں سے لینا ہے، جیسا صحابہ نے لیا، اور جیسا تابعین نے صحابہ سے لیا، اور جیسا تابعین نے تابعین سے لیا۔ اور یہ تینوں پیڑھیاں جو ہیں ان کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کیونکہ ان میں بگاڑ نہیں تھا۔ خصوصاً جو ہمارے سلف ہیں ان کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو بہرحال تو یہاں پر جو اہم جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دین میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات رکھے۔ یہاں تک کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی ذکر کی جاتی ہے، کی گئی ہے یہ حدیث کہ میں سمجھتا ہوں کہ النواس بن سمعان ہی ہے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی۔ وہ دعا کون سی دعا تھی کہ اگر کوئی مسلمان وضو بنا کر سوتا ہے اور سونے سے پہلے جو بھی اذکار ہیں، دعائیں ہیں، ان سب کو پڑھ کر وہ یہ دعا پڑھتا ہے، تو اگر وہ یہ دعا پڑھ کر سو گیا اور اس کی موت ہو گئی تو وہ گویا وہ اس کی موت توحید پر ہوئی۔ تو اس سے بڑی فلاح کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی فلاح کہ ایک مسلمان کی وفات توحید پر ہو، فطرت پر ہو، وہ فطرت جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھایا کہ اللہم انی اعوذ من الشیطان الرجیم وضعت جنبی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبة ورهبة الیک لا ملجا ولا ملجا ولا لا منجا ولا ملجا الا الیک آمنت بکتابک الذی ارسلت ونبیک الذی ارسلت۔ ایک اور بات، اللہم انی اسلمت نفسی الیک والجأت ظہری الیک ووضعت جنبی الیک و ایک اور بات، اللہم انی سعد، یاد ہے دعائیں، اللہم انی اللہم انی وضعت جنبی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک وفوضت امری الیک رغبة ورهبة الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ تو یہاں پر اللہم انی اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک ووضعت جنبی الیک رغبة ورهبة الیک لا منجا ولا ملجا الا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ تو کہتے ہیں کہ ونبیک الذی ارسلت، نبی کے بجائے انہوں نے رسول کا اضافہ کیا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس دعا کا مراجعہ کیا، دہرایا اس دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو جب اس جملے پر پہنچے وہ آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت، تو انہوں نے کہا وہ رسولک الذی ارسلت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، رسول نہیں، وہ نبیک الذی ارسلت، جبکہ رسول کا مقام بڑا ہے، رسول کا مقام بڑا ہے نبی کے مقام سے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں،
نبی کلذی ارسلت، نبی کا لفظ استعمال کرو۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ نئی دعا بنانا تو دور کی بات ہے، جو مسنون دعائیں ہیں اس میں الفاظ کو ادلا بدلی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ یہ قابلیت رکھتے ہوئے بھی اپنے طرف سے کوئی نئی دعا انہوں نے نہیں بنائی۔ جو مسنون دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اسی کو اپنایا، اسی کو وہ پڑھتے رہے، اسی پر وہ عمل کرتے رہے۔ تو التحیات ہم جانتے ہیں کہ التحیات یعنی کہ تشہد، اگر 2 رکعت کی نماز ہے، دوسری رکعت میں جو تشہد پڑھی جاتی ہے وہ تشہد اس نماز کا رکن ہے، اور اگر 3 یا 4 رکعت کی جو نماز ہے اس میں جو پہلی تشہد ہے وہ واجب ہے، رکن نہیں ہے، واجب ہے۔ لیکن آخری تشہد یہ رکن ہے، اس سے پہلے یہ مسائل گزرے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات للہ سے شروع کیا اس تشہد کو۔ التحیات، تحیات کا معنی ہے جو اچھے الفاظ ہیں۔ سلام کو بھی تحیہ کہا گیا ہے قرآن میں، اذا حییتم بتحیہ فحیوا باحسن منها او ردوها، تو سلام کو بھی تحیہ کہا جاتا ہے۔ تو تحیہ وہ سارے اچھے کلمات ہیں، وہ سارے الفاظ ہیں، تو یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات، صلوات دعائیں جس میں نماز بھی شامل ہے، تو ساری نمازیں، ساری دعائیں یہ اللہ کے لیے ہیں۔ والطیبات، اور ہر اچھی چیز وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کے بعد ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے برکات۔ لیکن اگر آپ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ایھا النبی، تو یہاں پر یا جو حرف ندا ہے اس کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، اور بعض احادیث میں ایسا آیا ہے، صحابہ نے کہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قید حیات تھے تو ہم تشہد میں یا ایھا النبی کہا کرتے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد ہم صرف ایھا النبی کہا کرتے تھے۔ تو یہی ثابت ہے، صحابہ کا عمل ہے کہ یا کے بغیر، حرف الندا یا کے بغیر سے یہ سلام اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے برکات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں۔ تو ان احادیث میں پھر وہی گمراہ فرقوں کا رد ہے جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، سنتے ہیں، بلکہ ان کو انہوں نے ربوبیت کا مقام دے دیا، الوہیت کا مقام دے دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک ٹھہرا دیا، اور کئی گھنونے باتیں کرتے ہیں، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ اتنا کافی ہے کہ یہ حدیث اور ہر وہ احادیث جو تشہد کے متعلق کتابوں میں آئی ہیں، حدیثوں کی کتابوں میں، یہ ان کا رد کرتی ہیں، کیونکہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یا لگانا چھوڑ دیا تھا، تو صرف ایھا النبی کہا کرتے تھے، کیونکہ یا اس کو کہا جاتا ہے جو زندہ ہے، جو آگے ہے۔ عربی زبان میں حروف الندا 5 قسم کے آتے ہیں۔ یا ایک قسم ہے جو قریب اور دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور 2 حروف الندا ہیں جو قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور 2 حروف الندا ہیں جو دور کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن یا جو ہے یہ قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یا صرف اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سن سکتا ہے، جس کو تم دیکھ سکتے ہو، جو زندہ ہے۔
تو یہ عربی کی خاصیت ہے. تو جو لوگ اب اس زمانے میں اگر تحیات میں کہہ رہے ہیں تو وہ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے جو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، دراصل انہوں نے عربی نہیں سیکھی ہے، ان کو عربی نہیں آتی ہے، حروف الندا کے جو مسائل ہیں، اس کے احکام ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں، بلکہ انہوں نے اس کو شرک کرنے تک انہوں نے اس کو لے کر گئے ہیں اس کو. تو وہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہیں، ہر مقام پر ہیں، ہر وقت ہیں، جو بھی انہیں پکارتا ہے وہ سنتے ہیں. لیکن ایسے کئی احادیث ہیں جس میں اس غلط عقیدے کا رد کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ ایک اور حدیث ہے جو حوض کوثر کی حدیث ہے. حدیث لمبی ہے لیکن اشارے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب بدعتی آئیں گے حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے تو فرشتے ان کو وہاں سے ہکال دیں گے، دھکے مار کر ان کو دور کر دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی، یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں. لیکن ملائکہ اس وقت پر کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری، تمہیں اس کی خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے ماذا احدث بعدک، کہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انہوں نے تمہارے دین میں کیا کیا من گھڑت باتیں انہوں نے ایجاد کی، کون سی بدعتیں انہوں نے تمہارے دین میں گھسائی. تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقا سحقا، ان کو دور کر دو میرے سے، ان کو دور کر دو میرے سے. تو ایسے کئی احادیث ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اب ہو رہا ہے وہ اس کو نہیں جانتے ہیں، سوائے اس کے جو انہیں اللہ کے حکم سے فرشتے ان تک پہنچاتے ہیں، جیسا کہ درود. تو بہرحال السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا، ہم پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک صالح بندوں پر بھی سلام ہو. تو حدیث میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اپنے آپ پر دعا کرتے تھے، اس کے بعد دوسروں پر دعا کرتے تھے. ایسے کئی احادیث میں ہم یہ دیکھ پاتے ہیں. توفیق کی جب دعا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے وفقنی اللہ و ایاکم، اللہ مجھے توفیق دے اور آپ کو بھی دے. رحمنی اللہ و ایاکم، اور اللہ مجھ پر رحمت کرے، رحم کرے مجھ پر اور تم پر بھی. تو یہاں پر بھی یہی ہم دیکھتے ہیں کہ السلام علینا، سب سے پہلے ہم اپنے آپ پر سلام کرتے ہیں، اور پھر وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک صالح بندوں پر ہم سلام بھیجتے ہیں. اس کی خاصیت ہے جو آنے والے الفاظ میں انشاءاللہ اس کا ذکر کیا جائے گا، اس کی تفصیل بتائی جائے گی. اور اس کے بعد تشہد میں، تشہد شہادت سے ہے، تو شہادت سے ختم ہوتی ہے یہ دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں صرف یہی کرنا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طریقے سے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ان میں ان کی شخصیت میں جس طریقے سے انہوں نے غلو کیا، اس طریقے سے تم میرے تعلق سے غلو مت کرو، صرف یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. کیونکہ اللہ کا بندہ ہونا یہ
ایک صرف اور ایک احترام کا مقام ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی غیر اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ جو رب کائنات ہے جل جلالہ، صرف اسی کے بندے ہیں، اسی کی ہی ہم بندگی کرتے ہیں، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کسی اور کے آگے نہیں جھکتے ہیں، کسی اور کے آگے ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، کسی اور کے آگے ہم نہیں سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ موحد کے لیے یہ بندگی کا جو مقام ہے، یہ بے انتہا شرف اور احترام کا مقام ہے، عزت کا مقام ہے ایک شخص کے لیے، کہ وہ صرف اور صرف خالق کائنات کا بندہ ہے، نہ کہ کسی اور کا بندہ ہے۔ تو عبودیت یہ ایک ہمارے لیے جو موحدین ہیں، یہ موحدین کے لیے ہم یہ تمنا رکھتے ہیں، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم موحدین میں سے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے لیے ایک عزت اور شرف کا مقام ہے ہمارے لیے، کہ ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے ہیں، اور جو بھی اللہ کے بندے ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ ساری انسانیت میں مسلمانوں کا مقام ہے، سارے مسلمانوں میں مؤمنوں کا مقام ہے، سارے مؤمنوں میں محسنین کا مقام ہے، ان سب میں انبیاء کا مقام ہے، انبیاء میں رسولوں کا مقام ہے، رسولوں میں 5 اولو العزم ان کا مقام ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا مقام ہے۔ تو عبودیت سے مخاطب کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اعتراف کرنا ہے کہ سارے انسانیت میں، سارے اللہ کے بندوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی سب سے اونچا مقام ہے عبودیت کے اعتبار سے۔ وہی اللہ کے سب سے چاہتے بندے ہیں، وہی اللہ کے سب سے قریب بندے ہیں، کیونکہ وہ صرف انہی کو قیامت کے دن پہلے شفاعت کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ المقام المحمود صرف انہی کو دیا گیا ہے پہلے، اس کے بعد دوسروں کو شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کو ہم اپنی نمازوں میں ہر دن صبح و شام، دن رات ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس تشہد کے الفاظ کو ہم جانیں، ان کے معنوں کو سمجھیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو سوچ سمجھ کر، اس کے معنی سمجھ کر ہم پڑھیں گے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا اور ہمارا ایمان اور پختہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو خصوصاً ایسی جو اہم دعائیں ہیں، ایسی دعاؤں کو سمجھنے، صحیح طریقے سے سمجھنے، اس کا فہم، اس کا فقہ حاصل کرنے کی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو مؤلف رحمہ اللہ ایک اور حدیث لائے ہیں، کہتے ہیں کہ فی لفظ اذا قعد احدکم فی الصلاۃ فلیقل، تو جب تم میں سے کوئی بیٹھتا ہے تو یہ پڑھے التحیات للہ، اور تشہد کا ذکر کیا۔ تو جیسا پہلی بات گزری ہے، تو اگر 2 رکعت کی نماز ہے تو دوسری رکعت کا جو تشہد ہے وہ رکن بن جاتا ہے، اور اگر 3 یا 4 رکعت کی نماز ہے تو پہلا تشہد واجب ہے اور آخری تشہد یہ رکن ہے۔ اور وفیہ فإنکم اذا فعلتم ذلک، اور اگر تم میں سے کسی نے ایسا کیا، فقد سلمتم علی کل عبد للہ صالح، تو تم نے اللہ کے ہر وہ نیک صالح بندے پر سلام، ہر وہ نیک صالح بندے پر سلام بھیجا جو زمینوں میں، آسمانوں میں ہیں۔ تو اس کے تعلق سے ایک اور حدیث آئی ہے کہ جب ایک بندہ کوئی اور بندے کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو اس کو
اجر بھی ملتا ہے، اور وہ اس کے لیے جو دعا کرتا ہے وہ اس کے لیے بھی دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نیک صالح بندے کتنے ہیں، وہ عدد صرف اللہ عز و جل بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں کہ وہ کتنے ہیں۔ جہاں پر حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ فی السماء والارض، آسمانوں میں اور زمین میں کتنے ہیں، کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو جب ہم سلام کرتے ہیں تشہد میں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ کے نیک صالح بندے کتنے ہیں؟ اچھا، یہ مخلوقات میں سے کون کون ہو سکتے ہیں؟ نیک صالح بندے کس میں سے ہو سکتے ہیں؟ انسانوں میں سے ہو سکتے ہیں، جنوں میں سے ہو سکتے ہیں، کیونکہ جنوں میں بھی نیک صالح لوگ ہیں، جیسا کہ سورۃ الجن میں آتا ہے انا منا المسلمون ومنا القاسطون كنا طرائق قددا وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك۔ تو جنوں میں بھی نیک صالح جن ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، بندے تھے، بندے ہیں اور بندے رہیں گے۔ اسی طریقے سے ملائکہ میں، ملائکہ تو وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ ایسے بندے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ التحریم کی آیت میں آیا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ تو وہ اللہ کی ان کو نافرمانی آتی ہی نہیں ہے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں، وہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو بھی حکم ہوا اس پر وہ فوراً عمل کر دیتے ہیں۔ تو ملائکہ کتنے ہیں، جن کتنے ہیں، انسان کتنے ہیں، کتنے گزر گئے ہیں، کتنے اب ہیں، کتنے آنے والے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ان کا عدد جانتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں تشہد میں، تو ہم کتنے کروڑوں اربوں نیک صالح بندوں پر ہم سلام بھیج رہے ہیں، یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا احصاہ اللہ ونسوہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اس کا حساب ہے، ہمارے پاس حساب نہیں ہے۔ اور جب ہم ایسے کروڑوں اربوں اللہ کے بندوں پر ہم سلام بھیجتے ہیں، تو وہ سلام ہم پر بھی آتا ہے سب سے پہلے، اور ہمیں اس کا اجر ملتا ہے۔ اور شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ ہر ایک اچھے کام کے لیے، ہمارے لیے، امت محمدیہ کے لیے، کم از کم اس کے عوض میں 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، یہ سب سے کم ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہیں، یہ قاعدہ ہے، یہی حساب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں۔ تو ہم کتنے کروڑوں، کتنے اربوں اللہ کے نیک بندوں پر ہم سلام بھیج رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں 10 گنا اجر مل رہا ہے، تو وہ اجر کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں، ہمارے بس کے باہر ہے۔ ہمارے دماغ اس کو گرفت میں نہیں لے سکتے ہیں کہ یہ اجر کتنا ہے، تعداد کتنی ہے، اس کا اجر کتنا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے امت محمدیہ پر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ کام چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کا اجر جو ہے بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو ہم کتنی بار پڑھتے ہیں تشہد دن میں؟ کم از کم 17 بار پڑھتے ہیں۔ جب ہم 17 فرض رکعتیں ہیں، 5 فرض نمازی کی جو رکعتیں ہیں وہ 17 رکعت ہیں، تو 17 رکعت میں ہم کتنے بار تشہد پڑھتے ہیں؟ فجر میں 2 بار، 1 بار، ظہر میں 2 بار، عصر میں 2 بار، مغرب میں 2 بار، اور عشاء میں 2 بار۔ تو کم از کم ہم 9 مرتبہ تشہد پڑھتے ہیں، کم از کم۔
اگر سنتیں ہیں، وتر ہے، اس کو اگر تہجد ہے، اگر اس کو ہم ملا لیں گے تو اور زیادہ ہو جاتے ہیں تشہد، لیکن کم از کم 9 تشہد ہم دن میں پڑھتے ہیں، تو 9 بار ہم یہ سلام بھیجتے ہیں اللہ کے نیک صالح بندوں پر، اور ہر بار ہمیں اس کا 10 گنا اجر دیا جاتا ہے۔ تو وہ اجر کیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں، ہم اس کو ہمارے عقل سے، ہمارے دماغوں سے ہم اس کو گرفت نہیں کر سکتے ہیں، نہیں تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اجر کیا ہے، لیکن وہ اجر بہت بڑا اجر ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے یہ لفظ لایا ہے یہاں پر کہ وہ فیہ فلیتخیر من المسألۃ ما شاء، اور تشہد پڑھنے کے بعد الصلاۃ الابراہیمیہ جس کا ذکر آئے گا، وہ پڑھنے کے بعد بندہ جو چاہے وہ مانگ سکتا ہے، تشہد کے بعد جو چاہے وہ مانگ سکتا ہے، اپنی زبان میں مانگ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو عربی میں ہی مانگنا ہے۔ اگر وہ عربی میں مانگ رہا ہے، اگر اس کو مسنون دعائیں یاد ہیں، وہ عربی میں مانگ رہا ہے تو اس کے لیے بہت بہتر ہے، لیکن بعض ایسے حاجات ہوتے ہیں جو شخصی ہوتے ہیں، ایک شخص کے لیے خاص ہوتے ہیں، تو وہ اپنے لیے جو چاہے وہ مانگ سکتا ہے، اور اس لیے کہ یہ وقت جو ہے، یہ وقت یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ انسان نہیں، ایک مومن نے، ایک مسلمان نے تکبیرۃ الاحرام سے شروع کیا نماز، اس نے رکعتیں پڑھی، رکعتوں میں اللہ کی عظمت بیان کیا، اللہ کی بڑائی بیان کی، تسبیح کیا، قرآن پڑھا، دعا کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، سب کیا۔ تو اس نے اگر اس نماز میں ریا نہیں ہے، اس نماز میں شرک نہیں ہے، اگر اس نے خالص اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے اگر اس نے نماز پڑھا اور وہ نماز کے اخیر تک آ گیا، اس کو بس تسلیم کرنا ہے اور نماز سے فارغ ہونا ہے، تو اس نے اپنے عبودیت، اپنی بندگی کا بہت بڑا عمل کر کے اس نے یہ حق پا لیا کہ وہ جو مانگے گا اس کا رب اس کو وہ دے دے گا۔ تو اسی لیے جو اوقات الاجابہ ہیں کہ جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، تو ایسے مقامات جتنے بھی ہیں ان مقامات میں سے یہ ایک مقام ہے کہ تشہد کے بعد الصلاۃ الابراہیمیہ، جس کو درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں، اس کے بعد اردو میں تشہد کے بعد الصلاۃ الابراہیمیہ پڑھنے کے بعد وہ جو چاہے وہ مانگ سکتا ہے اللہ کے پاس، اور امید یہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی اور وہ جو مانگتا ہے اس کو دے دیا جائے گا۔ تو یہاں پر امید جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یہاں پر، اس مقام پر۔ تو یہ فائدہ ہے اس مقام کا، اور اس کو اس حدیث میں یہاں پر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ نعم۔ عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو عبد الرحمن بن ابی لیلہ تابعی ہیں رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ لقینی کعب بن عجرہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کعب بن عجرہ، تو ان سے ملاقات ہوئی، فقال الا اہدی لک ہدیۃ، کیا میں تمہیں ایک ہدیہ نہ دوں؟ تو یہاں پر دیکھیں ہدیہ کیا ہے، ہدیہ وہ دے رہے ہیں حدیث، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے،
فقلنا، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، سامنے ہیں، تو اسی لیے حرف النداء یا کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پر. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد علمنا کیف نسلم علیک، تو ہم یہ جان گئے ہیں کہ ہم کس طریقے سے آپ پر سلام بھیجیں گے. السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا. فکیف نصلی علیک، تو ہم آپ پر دعا کیسے بھیجیں گے. تو یہاں پر نصلی کا مطلب ہے دعا بھیجنا، جو درود جس کو کہتے ہیں اردو میں، وہ ہم کیسے بھیجیں گے. فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قولوا، کہو، اللہم صلی علی محمد، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا بھیج، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما صلیت علی آل ابراہیم، جس طریقے سے آپ نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھیجا تھا. انک حمید مجید، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی حمید، حمد کے بہت ہی زیادہ حمد اللہ سبحانہ وتعالی کی ہوتی ہے. مجید، اس میں اللہ کی عظمت اور بڑائی ہے. اسی طریقے سے اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل کرو، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکتیں نازل ہوں، کما بارکت علی آل ابراہیم، اس طریقے سے جس طریقے سے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکتیں نازل کی تھی. انک حمید مجید، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ساری حمد ہے، حمد و ثنا، تعریف، محبت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے. مبالغہ کا صیغہ ہے حمید، مجید یہ بڑائی اور عظمت کے لیے ہے. تو یہ ایک لفظ ہے. دوسرے جو لفظ ہیں جس کو الصلاۃ الابراہیمیہ کہتے ہیں، اس میں وہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو مختلف الفاظ تشہد کے بعد جو الصلاۃ الابراہیمیہ پڑھی جاتی ہے، اس کے متعلق کئی الفاظ آئے ہیں، اور سنت یہ ہے کہ کبھی اس کو پڑھیں گے کبھی اس کو پڑھیں گے. تو یہ اس سے جو ہے ہر سنت پر عمل کرنے کا انشاءاللہ اجر ملے گا. تو سب سے پہلے عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، اور کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. تو کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ہدیہ دوں گا، کیا میں تمہیں ایک ہدیہ نہیں دوں. تو یہاں پر دیکھیں سب سے قیمتی ہدیہ کیا ہوتا ہے، مال. یہ جو ہدیہ انہوں نے دیا، ایک صحابی نے تابعی کو جو ہدیہ دیا، یہ اس سے کوئی اور قیمتی ہدیہ نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے حدیث سکھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سکھائی، اور حدیث میں یہ بھی سکھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کس طریقے سے بھیجا جاتا ہے. تو سبحان اللہ، یہ اہمیت تھی ہمارے سلف کے نزدیک، سنت کی، احادیث کی، یہ اہمیت تھی ان کے نزدیک کہ اگر کسی کو چاہتے ہیں اور ان کو ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو حدیث دیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھایا کرتے تھے. تو یہ حدیث، یہ ہدیہ تھا، نہ کہ مال. آج اگر ہم کہیں گے تو سبحان اللہ لوگ اس کو عجیب و غریب سمجھیں گے کہ ہمیں ہدیہ دے رہے ہیں تو حدیث دے رہے ہیں. سبحان اللہ، کیسی دنیا بدل گئی ہے. آج مال کی قیمت ہے، مال کی محبت ہے، اور سنت کی، احادیث کی قیمت کم ہو گئی ہے. سبحان اللہ. بہرحال تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے. خرج علینا کا مطلب ہے آنا، قریب آنا. تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ جان لیا کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں گے، لیکن ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں گے. نصلی علیکا، دیکھیں صلات جو لفظ ہے عربی میں، صلات دعا کے لیے ہے، اس کا اصل ہے دعا.
الصلاۃ کا مطلب ہے دعا، تو اسی لیے نماز کو بھی الصلاۃ کہتے ہیں کیونکہ اس میں دعا ہے، اور دعا دو قسم کی ہے، دعاء العبادہ اور دعاء المسئلہ۔ دعاء العبادہ اللہ کو پکارنا ہے اللہ کی کبریائی، عظمت، تسبیح، تکبیر وغیرہ سے۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، تحلیل کہتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، تو اس کو کہتے ہیں دعاء العبادہ۔ اور جو ہم اللہ کے پاس مانگتے ہیں اس کو کہتے ہیں دعاء المسئلہ، مانگنا۔ مسئلہ کا مطلب ہے سوال سے مانگنا۔ تو دعا دو قسم کی ہوتی ہے، تو نماز میں دو بھی ہوتے ہیں، دعاء العبادہ بھی ہوتا ہے، دعاء المسئلہ بھی ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں دعاء العبادہ ہے اور دعاء المسئلہ ہے، تو نماز میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو اسی لیے نماز کو دعا یعنی کہ صلاح کہا گیا ہے۔ تو جو اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں وہ ہے صلاۃ للہ، تو یہاں پر لام حرف الجر استعمال ہوتا ہے، للہ، اللہ کے لیے۔ تو الصلاۃ علی کا مطلب ہے ان پر دعا بھیجنا، تو تو اسی لیے نصلی علیہ کا، کیسے ہم آپ پر دعا بھیجیں، یعنی کہ کیسے ہم آپ پر درود بھیجیں، یہ صحابی نے پوچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، یعنی کہ یہ درود سکھایا، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا بھیجو۔ تو اہل العلم نے کہا ہے کہ الصلاۃ علی النبی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل جو فرشتے اللہ عز و جل کے قریب ہیں ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ اس مقام پر اللہ عز و جل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں الملأ الاعلی، الملأ الاعلی، یعنی کہ جو فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ہیں ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی تعریف وہاں پر کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے صلاح کا مطلب، الصلاۃ علی النبی کا مطلب یہ ہے۔ تو جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں، یعنی کہ الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اس کے لیے اس کا اجر ملتا ہے، اس کا اجر 10 گنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سبحانہ وتعالی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ فلان نے، یعنی کہ ملائکہ جا کر یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ فلان بن فلان نے آپ پر یہ بھیجا ہے، یعنی کہ درود بھیجا ہے۔ تو یہ سب غیب کی باتیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احادیث میں ذکر کیا ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، جب یہ باتیں حدیث میں آ گئی ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو الصلاۃ علی النبی کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی، جو اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک جو فرشتے ہیں ان فرشتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ دعا آل محمد پر بھی بھیجی جاتی ہے۔ تو آل محمد کون ہے؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آل ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہیں وہ ہیں الازواج المطہرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رضی اللہ عنہن، وہ ہیں۔ دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچائیں اور ان کے بچے جو اسلام قبول کیے، جو ایمان لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ ہیں۔ تو ان میں سے کون ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلے ہیں حمزہ رضی اللہ عنہ،
اس کے بعد عباس رضی اللہ عنہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچاؤں میں سے یہ صرف 2 ہی ایمان لائے ہیں ان کے چاچاؤں میں سے. پھوپھیوں میں سے اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ 2 پھوپھیاں صفیہ اور ایک اور ہیں وہ ایمان لائی تھی، لیکن اس میں اختلاف ہے. لیکن حمزہ اور عباس رضی اللہ عنہما کے اسلام لانے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ احادیث سے ثابت ہے. اور ان کے بچے، حمزہ کی صرف ایک بیٹی تھی لیکن عباس ہیں. عباس کے 2 بیٹے تھے، عبداللہ بن عباس اور الفضل بن عباس رضی اللہ عنہم، تو وہ ہیں اور ان کی آل ہیں. اور اس کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، علی رضی اللہ عنہ، جعفر رضی اللہ عنہ، تو یہ ان کی آل، یہ سب جو ہیں یہ وہ آل محمد میں شامل ہوتے ہیں. تو بعض اہل العلم نے یہ بھی کہا ہے کہ آل سے مراد صرف یہ جو رشتے ہوتے ہیں، جو زواجی رشتے ہوتے ہیں جیسا کہ الازواج المطہرات سے تھے، اور جو خون کے رشتے ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا اور ان کے بچے اور چچیرے بھائیوں اور ان کی آل سے ہوتا ہے، وہ رشتہ بھی ہے. لیکن بعض اہل العلم یہ کہتے ہیں کہ آل سے مراد اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں صحابہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب تھے، تو ان کو بھی آل محمد میں بعض اہل العلم نے شمار کیا ہے. تو جو بھی ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا بھیجتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی ہم دعا اور سلام بھیجتے ہیں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی الصلاۃ یعنی کہ ان کا بھی ذکر کیا، جو فرشتے نزدیک ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی آل کا جس طریقے سے ذکر کیا، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کا بھی ذکر کیا جائے، ان پر بھی سلام بھیجا جائے. بارک علی محمد اور بارک علی محمد، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل کریں، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر بھی اپنی برکتیں نازل کریں. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکتیں نازل کی. انک حمید مجید. اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک حمد و ثنا، تعریف محبت کے ساتھ انہی کے لیے ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کبریائی، عظمت اور برخائی ہم بھی مجید کے لفظ سے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ خالص کرتے ہیں. تو یہ الصلاۃ الابراہیمیہ ہے. نعم. تو یہاں پر رکتے ہیں کیونکہ وقت ہو گیا ہے، باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، تو یہاں پر رکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آنے والے احادیث کو ہم پڑھیں گے. وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفیقا. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولعلمائنا ولولاة امورنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم